لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله النبي الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، جس آیہ کریمہ کے ذیل میں آپ کی خدمت میں مسلسل گفتگو ہو رہی ہے، اس میں پروردگار عالم اپنے بندوں سے اظہار محبت کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے پیغمبر، جب بھی مجھ سے میرے بارے میں تم سے میرے بندے پوچھیں تو ان سے کہو میں تو بالکل تمہارے نزدیک ہوں، تمہارے بہت قریب ہوں، مجھ سے باتیں کرو، میں ہر ایک کی بات کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَهُ، تم میری آواز پر لبیک کہہ کے تو دیکھو، میرے اوپر ایمان لا کے تو دیکھو، تمہاری ہدایت کا راستہ یہی ہے۔ یہ اللہ نے ہم کو اس آیت میں مخاطب کیا اور یہ سمجھایا کہ میں کتنا چاہتا ہوں اپنے بندوں کو۔ عزیزان گرامی، خدا کی محبت اپنے بندوں سے وہ بے انتہا ہے۔ ایک مرتبہ جب جناب موسیٰ نے بد دعا کی فرعون کے لیے کہ اس کے اوپر عذاب نازل کر دے، تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ ذرا مٹی کے برتن بناؤ۔ مٹی کے برتن بنائے گئے، کہا ان کو سکھاؤ، سکھا لیے گئے۔ تو اللہ نے کہا اب ان کو تم ایک ایک کر کے زمین کے اوپر پھینکو اور ان کو توڑ دو۔ تو جناب موسیٰ کو افسوس ہوا، تکلیف ہوئی کہ پالنے والے اتنی محنت سے میں نے بنائے ہیں، ان کو سکھایا ہے، بنایا ہے، میں نے محنت کی ہے، اور اب تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو میں توڑ دوں۔ تو آواز قدرت آئی کہ اے موسیٰ، ان مٹی کے برتنوں سے تمہیں اتنی محبت ہو گئی کہ ان کو توڑتے ہوئے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، اور جس کو میں نے اپنی قدرت کا شاہکار بنایا ہے تم اس کے لیے کہہ رہے ہو کہ اس کے اوپر عذاب نازل کر دوں اتنی جلدی۔ تو اتنا چاہتا ہے اللہ، نافرمان بندے کو بھی وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کی طرف پلٹ آئے، توبہ کر لے، آ جائے واپس۔ عزیزان گرامی، جیسے ہی کوئی گناہ ہم سے ہو یا جیسے ہی کوئی غلطی ہو، کوشش کریں اس کو فوراً توبہ کریں، فوراً اس کو مٹا دیں، اس لیے کہ جب ایک کے بعد ایک گناہ جمع ہوتے رہتے ہیں تو پھر توبہ کا موقع بھی کم ملتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھتا ہوں، دیکھیں جب یہ آیت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم: والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئک جزاؤهم مغفرۃ من ربهم وجنات تجری من تحتها الانہار۔
یعنی وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، یا اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، اور گناہ کرنے کے بعد فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، یعنی توبہ کر لیتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہوں کے لیے استغفار کر لیتے ہیں، پالنے والے غلطی ہو گئی معاف کر دے، تو اس کے لیے خداوند عالم بشارت دے رہا ہے کہ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے مغفرت رکھی ہے، جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنتیں بھی ہوں گی جہاں پہ نہریں جاری ہوں گی۔ اسی آیت میں یہ بھی ہے کہ وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ، بھلا اللہ کے علاوہ اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، لیکن اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان اپنے گناہ کے اوپر اصرار نہ کرتا ہو، اڑا ہوا نہ ہو، ضد میں نہ ہو۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو شیطان چیخ مار کے چلایا، اور جب اس نے چیخا تو اس کے جو جتنے بھی چیلے تھے اور جتنے بھی اس کے انڈر میں کام کرنے والے اس کے چیلے ہیں، اس کے شاگرد ہیں، چھوٹے چھوٹے شیطان سب جمع ہوئے، اور انہوں نے پوچھا کہ اے ہمارے سید و سردار، آپ کے پریشان ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ اتنا کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ اتنا کیوں تکلیف میں ہیں؟ آپ اتنا چیخ مار کے کیوں چلائے؟ اس نے کہا کہ آج ایک آیت ایسی نازل ہوئی کہ جس سے ہماری ساری محنتوں پر پانی پھر سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ آیت یہ نازل ہوئی ہے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو بھی ظلم کرے اپنے نفس کے اوپر، یا جو بھی کوئی گناہ کرے اور وہ پھر توبہ کر لے، استغفار کر لے اپنے مالک کی بارگاہ میں، تو اللہ نے کہا ہے کہ اولئک لہم مغفرۃ من ربہم، اس کے لیے مغفرت ہی مغفرت، اس کے لیے بخشش ہی بخشش ہے۔ اب بتاؤ کیا کریں؟ ہم اتنی محنت سے کسی انسان کو بہکاتے ہیں اور اس سے گناہ کرواتے ہیں، اور وہ ذرا سی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ نے کہا معاف کر دیں، ہماری تو ساری محنت بیکار ہو جائے گی، ہم عمر بھر یہی کرتے رہیں گے کہ بہکاتے رہیں گے، گناہ کرواتے رہیں گے، اور پھر یہ انسان جو ہے وہ توبہ کر لے گا، اللہ کی بارگاہ میں آ کے گڑ گڑا لے گا، رو لے گا، معافی مانگ لے گا، اللہ اس کو بخش دے گا، مطلب ہماری تو ساری محنت بیکار۔ اب ہم کیا کریں؟ اس لیے میں نے تم سب کو بلایا ہے کہ اس کا علاج کیا ہے، اس کا توڑ کیا ہے۔ تو اس شیطان نے سب سے ایک ایک کر کے پوچھا کہ اپنی اپنی رائے دو، اپنا اپنا مشورہ دو، اور اپنا اپنا ذہن دوڑاؤ کہ کس طریقے سے اس آیت کے پیغام کو ناکام بنایا جائے، جو انسان اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ تو سب نے مشورہ دینا شروع کیا، اور سب نے الگ الگ مشورہ دیا، لیکن ہر مشورے کو شیطان نے ٹھکرا دیا کہ نہیں، اس سے کام نہیں چلنے والا۔ ایک بہت تجربے کار شیطان اس میں تھا، اس نے ایک مشورہ دیا، اس نے کہا کہ میرے دماغ میں ایک آئیڈیا ہے، میرے دماغ میں ایک طریقہ ہے۔ اس نے کہا کیا؟ کہنے لگے کہ ہم یہ کریں گے، بلکہ ہم سب کو یہ کرنا چاہیے کہ انسان کے دل میں ایک وسوسہ ایجاد کریں، ایک خیال ایجاد کریں۔ وہ وسوسہ یہ ہو کہ ہم اس کو اندر اندر یہ کہتے رہیں کہ ابھی تو بہت عمر پڑی ہے توبہ کرنے کے لیے، ابھی کہاں، ابھی ہم نے کون سے زیادہ گناہ کر لیے، ابھی تو بچپن ہے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو 30 سال کے ہیں، ابھی تو 35 سال کے ہیں، ابھی تو 40 کے ہیں، ابھی تو بہت وقت ہے، آخر میں جا کے گھٹی توبہ کر لیں گے۔ اس خیال کو، اس فکر کو انسان کے ذہن میں پروان چڑھایا جائے، اور جب یہ فکر انسان کے ذہن میں اور یہ وسوسہ اس کے دل میں ایجاد ہو جائے گا تو وہ توبہ سے غافل ہو جائے گا، اور جب وہ توبہ سے غافل ہو جائے گا تو اچانک موت اس کو آ کے جکڑ لے گی اور وہ توبہ نہیں کر سکے گا۔ شیطان نے کہا احسنت، اور تو نے بالکل میرے دل کی بات کہی، یہی سب سے اچھا طریقہ کار ہے، یہی سب سے اچھی روش ہے، اور اس کا توڑ یہی ہے کہ انسان کو توبہ سے غافل کیا جائے، انسان کو مغفرت سے غافل کیا جائے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ شیطان کس طریقے سے ہمارے اوپر کام کر رہا ہے۔
عزیزان گرامی، اللہ نے نجات کے سارے راستے کھولے ہیں ہمارے لیے، کوئی راستہ بند نہیں کیا۔ طرح طرح کے بہانے کرم کے، طرح طرح کے بہانے رحمتوں کے، طرح طرح بہانے بخششوں کے، مغفرت کے، لیکن بس تھوڑی سی ہمیں ضرورت ہے متوجہ ہونے کی۔ جیسے ہی ہم سے کوئی غلطی ہو، جیسے ہی کوئی گناہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، پالنے والے استغفر اللہ ربی واتوب، سچے دل سے توبہ کر لیں۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ اس کی طرف سے غافل رہتا ہے، تو متوجہ نہیں ہو پاتا ہے۔ میں مثالیں زیادہ نہیں دینا چاہ رہا ہوں، میں ایک دو مثالیں آپ کی توجہ کو اس طرف کھینچنے کے لیے، باقی آپ خود اپنے زندگی میں، ہم سب کو اس بات کا اندازہ لگانا چاہیے کہ غلطیاں کہاں کہاں ہوتی ہیں۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہوگا کہ ہم نے کیلے کھا کر کے چھلکے پھینکے ہوں گے، تربوز کے چھلکے پھینکے ہوں گے، کتنے لوگ اس پہ پھسل پھسل کے گرے ہوں گے، کتنے لوگوں کو پریشانی ہوئی ہوگی، کسی کے گھر کے سامنے ہم نے غلاظت پھینکی ہوگی، اس سے اس کو تکلیف ہوئی ہوگی۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہوگا جو لوگ سگریٹ پینے کے عادی ہیں کہ انہوں نے سگریٹ پی ہوگی، بغل والے کے حلق میں اس کو دھواں گیا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا ہوگا کہ ہم نے آدھا گلاس پانی پیا ہوگا، آدھا پھینک دیا ہوگا، آدھا جگ استعمال کیا ہوگا، آدھا پھینک دیا ہوگا، آدھا سیب کھایا ہوگا، آدھا پھینک دیا ہوگا، کیلے کو آدھا کھا لیا ہوگا، پھینک دیا۔ مثال دے رہا ہوں، روٹی میں، غذا میں، اسراف گناہ کبیرہ ہے، لیکن انسان غافل ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن اسی لیے انسان کو متوجہ کیا گیا کہ انسان کو مغفرت اور بخشش طلب کرنے کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ معبود، تو ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم تیری راہ میں اور تیری بارگاہ میں پلٹ کے آ جائیں، اس لیے کہ اگر انسان کے ذہن میں پلٹنے کا خیال بھی نہ آئے، عزیزان گرامی، جب تک پلٹنے کا خیال ہے تب تک نجات کا امکان ہے، اور جب یہ خیال ہی ختم ہو جائے، پناہ مانگنا چاہیے اس وقت سے جب ہمارے ذہن سے یہ چیز نکل جائے، پناہ مانگنا چاہیے ہم کو اس وقت سے جب ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پلٹنے کا تصور ختم ہونے لگے۔ وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، بہت گنہگار، بہت گنہگار۔ عزیزان گرامی، خدا کا رحم، خدا کی رحمتیں بہانہ ڈھونڈتی ہیں انسان کی بخشش کا، لیکن یہ ہم ہیں کہ جو اس کی رحمت سے دور بھاگتے رہتے ہیں، دور بھاگتے رہتے ہیں۔ چھٹے امام کے زمانے میں ایک شخص تھا، بہت گنہگار، کوئی گناہ ایسا نہیں تھا کہ اس نے نہ کیا ہو، ہر طریقے کے گناہ میں ملوث تھا، ہر طرح کی اللہ کی نافرمانی میں ملوث تھا، اور مشہور تھا زمانے میں۔ ہر انسان کی زبان پہ یہ تھا کہ یار یہ کتنا گندا آدمی ہے، کتنا خراب آدمی ہے، کتنے گناہ کرتا ہے، کتنا۔ بہرحال ایک مرتبہ ایک شخص آیا امام کی خدمت میں اور اس کا ذکر چھیڑ دیا کہ مولا دیکھیے کتنا غلط آدمی ہے، اور یہ کتنا گناہ کرتا ہے، کتنا بڑا گنہگار ہے۔ تو ایک مرتبہ چھٹے امام نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے۔ ہکا بکا رہ گیا، مولا کے چاہنے والا تعجب میں ڈوب گیا کہ مولا یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ اتنے گناہ کرنے کے بعد جنتی ہو، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو امام نے فرمایا میں بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ گلی سے گزر رہا تھا، اس گلی میں غریب لیٹا ہوا تھا، وہ غریب سو رہا تھا، اس کے پاس کپڑے کم تھے، اپنے جسم کے اوپر کسی طریقے سے وہ اپنے جسم کو ان کپڑوں سے جو کثیف تھے، گندے تھے، میلے تھے، اس سے چھپائے ہوئے تھا، لیکن ہوا چلی اور اس کا بدن جو ہے وہ کھل گیا۔ تو یہ وہاں سے گزر رہا تھا، تو اس کو حیا آئی اور یہ اپنے گھر گیا، اور جانے کے بعد ایک اچھا سا کپڑا لایا، بڑا سا کپڑا لایا، اور اس نے اس کے بدن کو ڈھک دیا۔ اور جب یہ غریب آدمی، اس کی آنکھ کھلی اور یہ جاگا، تو اس نے دیکھا کہ ایک اچھے کپڑے سے اس کا بدن ڈھکا ہوا ہے۔ تو اس نے یہ سمجھ گیا کہ کسی نے اس کی کوئی خدمت کی ہے، اور کسی نے
اس کے اوپر رحم کیا ہے، کسی نے اس کے ساتھ یہ اچھا سلوک کیا ہے، تو اس نے اپنے ہاتھوں کو اوپر اٹھایا اور آواز دی، پالنے والے، اے پالنے والے، جس نے بھی میرے ساتھ یہ نیکی کی ہے تو اسے بخش دے، تو اس کے گناہوں کو بخش دے۔ یہ اس کی دعا قبول ہو گئی۔ امام فرما رہے ہیں یہ اس کی دعا قبول ہو گئی اور وہ جنتی ہے۔ اب یہ شخص اٹھا امام کے پاس سے اور آیا اس فاسق اور گنہگار شخص کے پاس، اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ تم جنتی ہو؟ میں جنتی ہوں؟ کوئی گناہ ایسا نہیں جو میں نے نہ کیا؟ کہا نہیں تم جنتی ہو۔ کہا کس نے کہا؟ کہ امام صادق نے فرمایا کہ تم جنتی ہو۔ کہ اچھا میرے مولا نے فرمایا؟ کہ کیوں؟ وجہ نہیں پوچھی؟ کہا وجہ پوچھی، کہ نہیں انہوں نے فرمایا کہ تم ایک جگہ سے جا رہے تھے، وہاں پہ ایک غریب آدمی کھلا لیٹا تھا، تم نے اس کو اوپر ایک کپڑا ڈھکا تھا، خالصۃ لوجہ اللہ، اللہ کی مرضی کو نظر میں رکھتے ہوئے، کسی کے دکھاوے میں نہیں، کسی کی ریاکاری میں نہیں، اللہ کے لیے تم نے کام کیا تھا۔ اور جب اس بندے کی آنکھ کھلی تو اس نے تیری بخشش کی دعا کی کہ جس نے بھی میرے ساتھ یہ احسان کیا اللہ اس کے گناہوں کو بخش دے۔ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور تیرے گناہوں کو معاف کر دیا، تو جنتی ہے۔ اس نے کہا، اب دیکھیں اس کے دل میں ایک انقلاب پیدا ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، آواز دی، اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے میرے پروردگار، اے رحیم و کریم، اگر تم میرے ایک عمل کی وجہ سے میرے گناہ بخش سکتا ہے تو اگر میں نے زندگی بھر تیری اطاعت کی ہوتی، اگر میں نے زندگی بھر تیرا کہنا مانا ہوتا۔ کتنا کریم ہے تو، کتنا رحمان ہے تو، کتنا رحیم ہے، کتنا مہربان ہے تو۔ عزیزان گرامی، بہت سارے ہمارے عمل ایسے ہوتے ہیں جو سارے گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی عمل ایسا ہو، اور اس کے برعکس بھی ہے، قرآن میں آیتیں ہیں کہ بہت سارے ایسے بھی ہیں گناہ ہیں جو اچھائیوں کو بھی کھا جاتے ہیں۔ دونوں طریقے سے ہے کہ کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اچھائیوں کو کھا جاتے ہیں، کچھ اچھائیاں ایسی ہوتی ہیں جو گناہوں کو کھا جاتی ہیں۔ تو رحمت خدا سے کبھی مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، اس کی بارگاہ میں فوراً پلٹ آئیں، اس لیے کہ اس نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے، اس نے گناہ لکھنے کو منع کیا ہے کہ ابھی رک جاؤ، جب گناہ ہو جائے تو ابھی نہ لکھو، ہو سکتا میرا بندہ توبہ کر لے۔ اور آپ نے دعائے کمیل پڑھی ہوگی، اس میں عجیب و غریب فقرے ہیں۔ خداوند عالم کبھی کبھی ایسا کرتا ہے کہ جب کوئی بندہ کوئی بڑا گناہ کرتا ہے، کوئی عظیم گناہ کی طرف قدم اٹھاتا ہے، تو اللہ کہتا ہے فرشتوں سے کہ تم اس کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہ میرے پاس آنا چاہتا ہے، یہ مجھ سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی اللہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ ان فرشتوں کی نگاہ میں بھی ذلیل اور رسوا ہو۔ دعائے کمیل میں اس نقطے کی طرف اشارہ ہے۔ امام مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اے میرے معبود، تو ان گناہوں سے بھی واقف اور آگاہ ہے کہ جو کرام کاتبین اور ان فرشتوں سے بھی پوشیدہ ہوتے ہیں جو گناہوں کو لکھنے پر مامور ہیں۔ تو عزیزان گرامی، خداوند عالم جب ہم کو اتنا چاہتا ہے تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ اپنی توجہ اس کی طرف، کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ ہم بھی اس کی طرف متوجہ ہوں؟ کیا ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ دن یا رات میں کوئی ایک حصہ ایسا مخصوص کریں کہ جس میں ہم اللہ سے راز و نیاز کر سکیں، اپنی بات کہہ سکیں، دنیا و ما فیہا سے منقطع ہو کر کٹ جائیں، بالکل کٹ کے، اور صرف اس سے لو لگائیں۔ ہمارا وقت کا امام ہمارا منتظر ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں۔ ہمارے امام ہم کو نام کے ساتھ، میں ولدیت کے سب جانتے ہیں۔ اور معلوم ہے امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ انا غیر مہملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، دیکھو ہم تمہیں کبھی بھولتے نہیں ہیں، ہم تمہاری طرف سے کبھی غافل نہیں ہوتے، اور اگر ہم غافل ہو جائیں تو پھر یہ حالات زمانہ اور یہ آفات زمانہ تم کو ہلاک کر دیں، تم کو تباہ و برباد کر دیں، تمہیں چٹکی بھر میں نیست و نابود کر دیں۔
ہمارا باقی رہنا، سالم رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت حجت کی نظر ہمارے اوپر ہے۔ ہمارا باقی رہنا، ہمارا زندگی گزارنا، ہمارا فنا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ہمیں بچائے ہوئے، کہ کوئی ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے۔ عزیزان گرامی، کوئی آدمی اتنا ہماری طرف متوجہ ہو اور ہم اس سے اتنا غافل ہوں، کتنی عجیب بات ہے کہ امام تو ہماری طرف نظریں جمائے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ہم ہیں کہ کوئی توجہ ہی نہیں۔ اللہ ہماری طرف اتنا متوجہ ہے اور ہم ہیں کہ بالکل غافل۔ تو اس لیے عزیزان گرامی ضروری ہے کہ اس کی طرف پلٹیں۔ وہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، وہ بخشنے والا ہے۔ اور آپ دیکھیں جناب حور کی مثال کربلا میں کس طریقے سے امام حسین نے اس کو بخش دیا، کس طریقے سے اللہ نے اس کو بخش دیا۔ ورنہ آپ دیکھیں قیامت میں، کربلا میں جو مصائب اہل بیت کے اوپر اور آل محمد کے اوپر آئے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ حور ہی تو ہے جو گھیر کے لایا حسین کو میدان کربلا میں۔ اللہ اللہ، جب ملاقات ہوئی راستے میں تو عالم کیا تھا؟ عالم یہ تھا کہ پیاس سے ہونٹ سوکھ چکے تھے، زبان باہر نکلی ہوئی تھی۔ لیکن آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ اگر حسین نے اس وقت پانی نہ پلایا ہوتا تو کیا حور میں اتنی ہمت تھی جو حسین کو کربلا تک لے آئے؟ جاں بلب تھے، دم توڑ رہے تھے۔ اللہ اللہ، لیکن کردار حسین یہ بتا رہا ہے کہ سامنے اگر کوئی دشمن بھی ہے، اگر کوئی دشمن بھی ہے اور وہ پیاسا ہے تو پہلے اس کو پانی پلاؤ۔ اپنے باپ کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں کہ سامنے قاتل کھڑا ہے اور شربت کا جام علی ابن ابی طالب نے پلایا۔ دیکھو یہ علویت ہے، یہ حسینیت ہے، یہ ہے دین اسلام کا پیغام، یہ ہے واقع کربلا کا پیغام، یہ ہے انسانیت کا پیغام۔ اور پھر پانی پلایا، جاں بلب تھے، یہاں تک کہ گھوڑوں کو بھی سیراب کیا گیا۔ یہ بتائیے یہ پانی اگر باقی بچتا تو کیا حسین کے بچے روز عاشور الاتش الاتش کی صدائیں بلند کر پاتے؟ نہیں عزیزو، سوچنے کی بات ہے۔ یہی وجہ تھی کہ شب عاشور آئی تو حر کی کیفیت عجیب و غریب ہے۔ وہ خیمے میں ٹہل رہا ہے، آپ نے سنا ہے کہ کسی فکر میں گم ہے اور ٹہل رہا ہے۔ کسی نے پوچھا اے حر تم اتنا پریشان کیوں ہو، اتنا پریشان کیوں ہو؟ میں جب کبھی ہم سے کو پوچھتا تھا کہ تمہاری فوج میں سب سے اچھا نشانے باز اور تیر انداز کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا تھا، اور آج تم اتنا گھبرائے ہوئے ہو، اتنا تم ڈرے ہوئے ہو، اتنے فکر میں ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرے قریب آؤ۔ اس نے کہا میرے قریب آؤ۔ کا کیا ہوا؟ اب وہ فوج یزیدی سے لے کر کے کچھ دور پر گیا، پشت خیام حسینی، اور وہاں پہ جانے کے بعد کان لگائے اور کہا بتاؤ، کان لگا کے سنو یہاں پہ کوئی آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب جو کان لگا کے سنا تو کہاں آواز تو آ رہی ہے۔ کہا کیا آواز آ رہی ہے؟ کہا حسین کے بچے ہیں جو الاتش الاتش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ حر نے کہا یہ بات تم کو معلوم ہے ان آوازوں کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار میں ہوں، میں حر۔ اگر حسین کو یہاں کھینچ کے نہ لایا ہوتا تو آج حسین کی یہ حالت نہ ہوتی، آج سکینہ کی الاتش کی صدائیں نہ آ رہی ہوتی، آج علی اصغر جھولے میں پیاسا نہ تڑپ رہا ہوتا۔ اللہ اللہ، ایک مرتبہ حر نے کہا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے حسین کی طرف جانا ہے، میں نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ مجھے حسین کی طرف جانا ہے۔ بس ایک مرتبہ بیٹے کو بلایا، غلام کو بلایا، اپنے بھائی کو بلایا، اور یہ 4 لوگوں کا قافلہ حسین کی بارگاہ میں چلا، اور ادھر حسین ہے جو منتظر ہے کہ کوئی میرا مہمان آ رہا۔
کوئی میرا چاہنے والا آ رہا ہے۔ اللہ اللہ، ایک مرتبہ جب خیمے سے نکلا تو یہ احساس ہوا کہ میں حسین سے آنکھیں کیسے ملاؤں گا، سامنا کیسے کروں گا۔ تو اپنے بیٹے سے کہا کہ دیکھو یہ رومال ہے، اس کو میری آنکھوں پر باندھ دو تاکہ میں حسین سے نگاہیں نہ ملا سکوں۔ ایک مرتبہ آنکھوں پر رومال کو باندھا، اب یہ قافلہ چلا۔ بیٹے نے کہا اللہ اکبر، جیسے تکبیر بلند کی اور نے کہا یہ بتاؤ کہ تم نے اللہ اکبر کیوں کہا؟ تو ایک مرتبہ بیٹے نے کہا اے میرے بابا، مولا حسین نے اپنے بیٹے علی اکبر کو ہمارے استقبال کے لیے بھیجا ہے۔ سامنے سے علی اکبر چلے آ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر اللہ اکبر کہا اب کیا ہوا؟ کہا علمدار لشکر حسینی، ارے ابو الفضل العباس ہمارے استقبال کو چلے آ رہے ہیں۔ پھر اللہ اکبر، کہا اب کیا ہوا؟ کہا میرے بابا اب نفس نفیس، خود حسین ہمارے استقبال کو چلے آ رہے ہیں، اجرکم علی اللہ۔ اور نے کہا بیٹا دیکھو مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، لیکن جب میں حسین کے قریب پہنچ جاؤں تو مجھے بتا دینا تاکہ میں اپنے کو قدموں پر گرا سکوں۔ جب بالکل نزدیک پہنچے حر نے اپنے کو قدموں پر گرا دیا، حر نے حسین کے قدموں پر گرا دیا، اور ایک فقرہ کہا عزیزان گرامی، میں نے یہ دیکھا کہ حر نے یہ نہیں کہا کہ آقا مجھے معاف کر دیجئے، نہیں یہ نہیں کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے، بلکہ عجیب و غریب فقرہ کہا حر نے، حل لی توبتن، آقا اتنا بتا دیجئے کیا میرے لیے بھی توبہ کی گنجائش ہے؟ کیا میرے لیے بخشش کی گنجائش؟ ارے وہ حر جس کی وجہ سے سکینہ تڑپ رہی ہو، جس کی وجہ سے اصغر نڈھا، جس کی وجہ سے خیموں میں بیویاں پریشان، آقا حلی توبہ، کیا اس کے لیے بھی بخشش کا امکان؟ جزاکم ربکم خیر الجزاء عزادارو۔ بس ایک مرتبہ اب حسین کا جواب سنیے۔ حسین نے یہ بتائیے، اگر حسین چاہتے تو یہ کہہ سکتے تھے اے حر ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن دیکھو سکینہ کیسے تڑپ رہی ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے حسین کہ میں نے تمہیں حر معاف کر دیا، لیکن ذرا جھولے میں جا کے علی اصغر کا حال تو دیکھو۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ذرا بیویوں کی التش کی آوازیں تو سنو، بچوں کی ہائے پیاس کی آوازیں تو سنو۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے، لیکن ہماری جان قربان اس حسین کے اوپر ایک مرتبہ آواز دی اے حر یہ حسین تم سے شرمندہ ہے، یہ حسین تم سے شرمندہ ہے کہ تم اس وقت مہمان ہوئے ہو جب حسین کے پاس ایک قطرہ آب نہیں، جب حسین کے پاس ایک قطرہ آب نہیں جو مہمان نوازی کر سکے۔ اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ حر نے کہا آقا آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، بس مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، اس لیے کہ مجھ سے بچوں کی التش کی آوازیں نہیں سنی جاتی۔ اے آقا میں مہمان بن کے نہیں آیا۔ ایک مرتبہ بیٹے نے کہا کہ نہیں پہلے میں جان نچھاور کروں گا۔ حر کا بیٹا میدان میں پہنچا اور میدان میں جنگ کرتے کرتے زمین کربلا پہ گرا۔ ایک مرتبہ آواز دیا السلام علیکہ یا بتا، بابا میرا آخری سلام۔ اور متوجہ ہوئے کہ مجھے بیٹے نے پکارا ہے۔ ایک مرتبہ کمر کو تھام کے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حسین نے کہا کہاں چلے حر؟
اور کہاں چلے؟ کہا آقا مجھے بیٹے نے پکارا ہے، ذرا بیٹے کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا اے ہور یہ کہاں کا دستور ہے کہ جوان کے لاشے پر بوڑھا باپ پہنچے؟ اے ہور تمہیں نہیں جانے دوں گا، یہ حسین جائے گا۔ ایک مرتبہ جی چاہتا ہے آقا کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑوں، آقا آج آپ نے حور کو نہیں جانے دیا، لیکن جب کل اکبر ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا اور آواز دے گا علیکہ منی السلام، بابا میرا سلام، اے آقا کوئی نہ ہوگا جو اکبر کے لاش اٹھانے میں آپ کی مدد کرے۔ ارے جوان کا لاشا ہوگا، ایک بوڑھا باپ ہوگا، آواز دے رہا ہوگا اے بنی ہاشم آؤ اور آ کر کے حسین کی مدد کرو، جوان کا لاشا ہے، بوڑھے باپ سے اٹھایا نہیں جاتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائه وتسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ تو ہماری اس عبادت کو قبول فرما، پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہم سب کو توبہ کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے شیعین حیدر کرار کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اس وبا اور بیماری سے تمام عالم انسانیت کو محفوظ فرما، جو ظالم اس دنیا میں موجود ہیں ان کو نیست و نابود فرما، مظلومین پر اپنی مدد نازل فرما، اور ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے ناصروں میں شمار فرما۔